آج کل کنڈے منائے جاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ یہ رجب میں لوگ کنڈے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں ان کو تو چھوڑو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو آپ اور ہم سنی مسلمان لوگ ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جو ہم ہیں نا، ذرا ہم اپنے موقف کو سمجھیں کہ ہم اس کو کیا مانتے ہیں۔ بابا ہمارے مذہب میں کوئی کنڈوں کی رسم نہیں ہے، اور یہ رسم ہے، عبادت بھی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، کنڈا کسی عبادت کا نام نہیں ہے، نہ کنڈا عربی زبان کا لفظ ہے، نہ عربی کی عبادت ہے، نہ کنڈے کا ذکر قرآن میں ہے، نہ حضور کے فرمان میں ہے، نہ کسی صحابی کی تعلیم میں ہے، نہ کسی اہل بیت کے عمل میں، نہ چار ائمہ جو برحق ہے نہ ان نے کیا ہے، نہ کسی ولی نے کیا ہے، نہ کسی نبی کا حکم ہے۔ یہ 1906 میں لکھنؤ کے اندر رسم شروع ہوئی ہے، اور ہم اس کو لے کر ہمارے حضرات بیٹھ گئے۔ مجھ سے ایک خاتون نے فون پہ بات کی تو میں نے کہا آپ نہ کریں کنڈے۔ مجھے کہنے لگی کنڈے میں کوئی ہم پیشاب پکاتے ہیں؟ حلال چیز ہوتی ہے، آٹا ہوتا ہے، گھی ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے۔ تو میں نے اسے کہا اماں جان سب کچھ حلال ہوتا ہے، لیکن یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے معاملے کی وجہ سے لوگ پکاتے ہیں۔ کہتے نہیں ہم تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی وجہ سے۔ میں نے کہا نہیں، امام جعفر صادق کی پیدائش شوال میں ہے، اور ان کی وفات شعبان میں ہے۔ رجب کے ساتھ ان کی وفات اور پیدائش کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں امیر رضا تبرعی لکھنوی نے 1906 میں لکھنؤ کے اندر یہ رسم بد شروع کی ہے۔ یہ اس کا کام ہے۔ اور کنڈا لفظ یہ پنجابی کا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں اے تیڈے تجارت دے کنڈے ہو جاویں۔ یہ بد دعا ہے کہ اللہ تیری تجارت کو غرق کر دے۔ تو یہ کنڈا آپ کس نام سے کر رہے ہیں؟ بھئی یہ چوڑی ٹکا آپ نے کھانا ہے تو کسی اور دن میں کھا لو، اس دن میں آپ کنڈے کی رسم بنیاد بنا کر بیٹھیں گے، یہ اللہ رسول کی تعلیم نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں، یہ ایسی۔ اچھا پھر ایک مصیبت اور گلے میں پڑی ہوئی ہے، اس کنڈے پہ کہانی بھی سناتے ہیں۔ وہ رکھی ہوئی ہے کاپی، ہمارے ہاں کتاب گھر والوں سے ملتی ہے، کنڈوں کی کہانی۔ وہ کہانی میں نے منگوائی ہے اور پڑھی ہے۔ یار چلو کوئی آیت کا، کوئی حدیث کا حوالہ ہوگا، کسی صحابی، کسی اہل بیت، کسی بزرگ، کسی نبی ولی کی کوئی بات ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے، سارا جھوٹ ہے۔ کیا؟ ایک دھرتی تھی، ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا، اس کا نوکر تھا، لکڑہارا تھا، اس کی بیوی تھی۔ نہ دھرتی کا نام پتہ، نہ ملک کا نام پتہ، نہ بادشاہ کا نام پتہ، نہ وزیر کا نام پتہ، نہ لکڑہارے کا، نہ اس کی بیوی کی کوئی سند پتہ۔ بس ایسے اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے۔ سریکی چادر نہ وہاں دیتے بیٹھے ہیں صاحب، نہ ہماری چھت ہے، نہ ہمارا برآمدہ ہے، باہر پانی چل رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے، یہ اسی طرح ہے، سارا غلط۔ وہ اچھا پھر ہے کیا؟ مولانا یہ رومال مجھے دکھا۔ کہتے ہیں لکڑہارے نے کہا میں کنڈے نہیں کرتا، تو اس کے ہاتھ میں ایک اس طرح رومال سا تھا، گٹھڑی باندھی ہوئی تھی، اس میں خربوزہ تھا۔ تو جج نے کہا کہ تو نے قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی قتل نہیں، وہ خربوزہ ہے۔ کھولا تو وہ خربوزہ نہیں تھا، کسی بندے کا سر تھا۔ تو انہوں نے کہا اس کو گرفتار کرو، پھانسی پہ چڑھاؤ، یہ تو قاتل ہے۔ تو کہتے ہیں دل ہی دل میں اس نے کہا اب میں کنڈے پکاؤں گا، تو پھر جو دیکھا تو وہ دوبارہ خربوزہ بن گیا۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس بات کرتے ہوئے۔ یار ایسی بات ہوتی نا، یہ ہمارے جج بیچارے کیوں مشکل بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں؟ یہ سٹی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ کہ کنڈے والے بٹھا دو وہاں پر، سارے فیصلے ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے۔ یہ ایران توران کی باتیں ہیں، کوئی اسلام نہیں۔ یہ زور زبر سے اس کو اسلامی معاملہ بنایا گیا نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے نے کسی کو گالی دینی تھی، سامنے والے کا نام تھا حاجی صاحب۔ اب وہ حاجی صاحب کو گالی دیتا تو لوگ اسے کہتے حیا کر، حج کو گالی دیتا ہے، تو وہ ڈرتا تھا بھئی یار حاجی کو تو میں گالی نہیں دیتا، وہ حاجی صاحب ہے۔ اور ایک روز سوچتا تھا کہ میں اس کو گالی دوں گا، میرا اس کا اختلاف ہے۔ تو ایک دن اس نے 3 4 5 6 10 لفظ ملائے اور حاجی کو گالی دے دی۔ وہ کیا لفظ ملائے تھے؟ اب سنو ذرا۔ اس نے اسے جا کر کہا تو ہے حاجی، حاجی کو الٹ کرو بنتا ہے چاجی، چاجی کہتے ہیں فارسی میں کمان کو، کمان کے اوپر گاف لگا دو گمان بن جاتا ہے، اور گمان کا معنی ہوتا ہے شک کرنا، شک کے 3 شین کے نقطے ہٹا کے گاف بنا دو بنتا ہے سگ، اور سگ کہتے ہیں کتے کو، لہذا تو کتا ہے۔ اب بتاؤ کہاں حاجی اور کہاں کتا؟
शक्कर और बक्खर जितना फ़र्क है उसने मिला दिया। तो ये भी ऐसे फजूल रस्म है भाई। हम आलू सुन्नत वल जमात हनफी सुन्नी मुसलमान हैं, हम ये नहीं करते। हम कोई जो करते हैं वो जाने, उसका काम जाने, आप और हम तो बचे ना। और ये औरतों में रस्में बहुत बड़ी पाई जाती है। लफ्ज़ पश्तो में इस्तेमाल होता है, जिस औरत का खावन फौत हो जाए ना, हाँ, उसको कुंडा कहते हैं। कूड़ा कहते हैं कुंडा कहते जिसका खावंद फौत हो हैं, जाए। फौत हो जाए। अच्छा, जैको ऐसा रंडे डालते हैं। हाँ, ए बड़ा सोना लफ्ज़ है। जिसका खावंद मर जाए वो औरत कूंडा है। ठीक है, अब बताओ ये कूंडे किसने करने? ये अपनी पै तू तांगे को टोर पावे। ये भाई इस तरह फजूल चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हजरत जी, 2 सजदों के दरमियान नमाज में दुआ पढ़ी जा सकती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। एक कारी साहब ने बताया पढ़ने का। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं। इमाम हैं तो आप ना पढ़ें, क्योंकि इमाम को नमाज खफीफ पढ़ानी चाहिए, ये हदीस है। आप नवाफिल पढ़ रहे हैं, फ़राइज़ पढ़ रहे हैं, अलहदा पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें, कोई मना नहीं है। हज़रत इशा की नमाज के फ़ौरन बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता हूँ, इस बारे में वजाहत। भाई, आपकी इस हद तक तो बात ठीक है कि अगर आप इशा की नमाज के फ़ौरी बाद तहज्जुद पढ़ लें तो उंगली कटवा के शहीदों में नाम आपका लिखा जाएगा कि नवाफिल आपके शुमार होंगे। लेकिन तहज्जुद के लफ्ज़ का माना ये नहीं है। तहज्जुद हजदा से निकला, इसका माना है नींद को छोड़ के नमाज पढ़ना। कम से कम आप कोई 2-4-5 घंटे सो जाएं, उसके बाद आप उठ जाएं। ये नहीं है हमारे वाले कहते हैं 12 बजे के बाद तहज्जुद है, यूँ नहीं है। ये शरीयत में 12 और 1 का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। बस आप सुबह के दाखिल होने से पहले पहले पढ़ लें, यानी अव्वल वक्त में तो आप सोएंगे ना, अब तो सोकर उठें, असल तहज्जुद ये है। और अगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकते तो फिर इशा के साथ 2 नफल पढ़ लें, इंशाअल्लाह रब्बे करीम तहज्जुद बना देंगे। अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ की बाइद नहीं है, लेकिन आँख खुलने की दुआ ज़रूर कर लिया करें। देखो माशाअल्लाह कैसा तामीरी सवाल है यार, ऐसे सवाल मज़ा भी करते हैं। अल्लाह अकबर, जो बंदा दीन सीखने के लिए सवाल करे। हमारे अक्सर भाई कहते हैं हयात ममात मौलवियों का काम है, हम जिसको माने जिसके पास जाएं, हयात ममात से क्या लेना। मेरे भाई, मैं एक जुमला आपको कहता हूँ, ये हयात ममात का लफ्ज़ ये अकीदा हयातुन नबी की तौहीन है। लफ्ज़ ये ना बोला करें। हयात ममात क्या होता है? अकीदा हयातुन नबी। ये लोग जो हयात ममात का लफ्ज़ कहते हैं ना, या तो नावाकिफ़ है, उन्हें पता नहीं है, और या वो इस अकीदे की अहमियत को गिराना चाहते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कोई यूँ कहे ख़त्म जारी क्या है और वो ख़त्म नबूवत न कहे, अकीदा ख़त्म नबूवत न कहे, ख़त्म कहे और जारी कहे। जारी मिर्ज़ाई मानते हैं, ख़त्म मुसलमान, ख़त्म जारी के चक्कर में हो, तो हम नहीं कहेंगे भी तू ख़त्म नबूवत की अहमियत को गिरा रहा है। तो इस तरह हयात ममात का लफ्ज़ बोल के आप अकीदा हयातुन नबी के लफ्ज़ की अहमियत को मत गिराएं। और बाकी ये काम मौलवियों का है। भाई, अकीदा सिर्फ मौलवियों का होता है? अकीदा मौलवी का भी है, गैर मौलवी का भी है। अकीदा हयातुल अंबिया हर अहले हक का अकीदा है, वो मौलवी है या गैर मौलवी है। बाकी ये बात कि मौलवियों का काम है, ये जान छुड़ाने वाले काम है। ये इस तरह हाजी और चाची नहीं बन पाएगा, इसके लिए पूरे दलाइल हैं और पूरी तरतीब है। भाई, अकीदा हयातुल अंबिया कुरान करीम में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया हुजूर की हदीस में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया सहाबा के इजमा में मौजूद है, अकीदा हयातुल अंबिया उम्मत के तमाम फ़ुक़हा इसके कायल हैं। तो आप ऐसा ना कर दें ये फ़लाँ है फ़लाँ है, ये मौलवियों के काम है। मौलवियों वाली बात नहीं है, उलमा समझाते हैं आपको। हमारे इलाके में एक औरत है, कहती है कि मेरे पास एक जिन है जिसका नाम हाजी बाबा है, जिसके ज़रिए लोगों की बीमारी हल करती है। लोग उसके पास जाते हैं और जिन काम करते हैं। पता नहीं, मैं तो नहीं जानता आप कोई हाजी बाबा इनके पास है। बाकी जिन्नात क्या काम करते हैं आप मुझे बताएं। जिन से आपने क्या लेना है? कोई जायज़ काम कराना है तो बंदे भी कर सकते हैं, नाजायज़ कराना है तो फिर जिन भी करे तो नाजायज़ है। भाई आप कहें मुझे उठा के दे दो, ये मुझे भाई अहमद शाह भी उठा के दे सकता है, जिन क्यों उठाए? और अगर मैं कहूँ इसके जेब से पैसे निकाल के दो तो वो जिन निकाले भी हराम है। तो आप जिन से कौन सा काम कराती हैं, ज़रा बताएं क्या काम है? अगर जायज़ काम वो जिन से कराती है तो बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं मसला। कोई नाजायज़ काम कराती है, कोई गलत काम कराती है, तो फिर जो गलत काम करे वो जिन करे भी गलत है, इंसान करे भी गलत है। बाकी पता नहीं उसका नाम अब हाजी बाबा है या क्या है, मुझे तो कोई अता पता नहीं है, न मैंने ऐसा कुछ देखा है आज तक। लोग ऐसे खामखा से बाज़ों को झूठ भी बोलते हैं। मैं एक जगह था तो किसी ने कहा जी मेरे पास 10,000 जिन्नात बैठे हुए हैं।
تو میں نے اس کو کہا بھائی ٹھیک ہے، ہوں گے آپ کے پاس 10,000؟ وہ بڑے اس پر اونچا اونچا ہو رہا تھا، جی ہمارے پاس ہے 10,000 10,000۔ تو میں نے اسے کہا ایسا ہے، یہ جو ہندو جا رہا ہے نا پرستش کرنے، تو اس کی ٹانگ توڑ دے، جن کو کہے اس کی ٹانگ توڑ دے تاکہ یہ عبادت پہ نہ جائے، مسجد ہے تو اس کی ٹانگ ٹھیک رہے۔ کہتے جن یہ تو نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس جن کو اپنے گھر میں رہو، جھوٹے آدمی ہمارے سامنے ادھر ادھر کی باتیں کر کے بیٹھے۔ میں کچھ دنوں پہلے کراچی گیا، ہمارا جلسہ تھا، ہم ایئرپورٹ سے نکل کے جیسے باہر آئے نا، دیوار پر آگے ایک لفظ لکھا ہوا تھا، دنیا کی ہر نعمت کے اصول کے لیے اس عامل بابا سے رابطہ کریں، اس کا آگے نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے مفتی زاہد صاحب کو کہا جو میرے ساتھ ٹٹو اللہ یار کے مفتی صاحب ہیں، میں نے کہا مفتی صاحب اگر یہ سچ ہوتا تو اس کے نام یہ دروازوں پہ لکھے ہوئے ہوتے، یہ اپنے کام خود بیٹھ کے کر رہا ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو ہم خاص گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس معاملے کو دیکھیں کہ حق ہے یا سچ ہے کیا نہیں ہے، بات کھل جائے گی۔ ایک بندہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی رافضی سے طے کیا، لڑکی کا باپ کہتے میں نے لڑکے کو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ تم مسلمان ہے، ٹھیک۔ بھائی ایک بات کہہ رہا ہوں، رشتہ کرنے میں سب سے پہلے دین دیکھا کریں۔ اگر وہ 100% اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعلیمات کا قائل ہے، خالی خود سے نام سے خود کو یہ جملہ کہتا ہے، تو پھر تو اور بات ہے، آپ نکاح کر لیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، ہو سکتا ہے اس نے تقیہ کیا ہو۔ آپ کسی عالم کے پاس لائیے، کسی مفتی کے پاس لائیے اور پوری بات دیکھیے۔ خالی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے رشتہ کر لیا، کل آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، پھر آپ روئیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ آ کر کسی عالم سے، کسی دارالفتاح سے، کسی مفتی سے، مولانا کے پاس بیٹھ کر بات پوچھیں، سمجھائیں، تو پھر یہ بات ٹھیک بنتی ہے۔ اپنی طرف سے فیصلہ نہ کریں۔ میرا 1 2 3 سوال، چلو پہلا سوال، بیوی، یہ کیا لکھا ہوا ہے احمد صاحب؟ اچھا کہتے ہیں بیوی سے غیر فطری کام کرنا کیسا ہے، اس سے طلاق ہوتی ہے؟ تو بیوی سے لواطت اور اس طرح کے کام کرنے کو اگر آپ جائز سمجھ کے کرتے ہیں تو پکا ٹھکا آپ کا ایمان بھی فارغ ہے اور نکاح بھی فارغ ہے، بیوی آپ سے فارغ۔ اور اگر آپ گناہ سمجھ کے کرتے ہیں تو لعنت آپ پر پھر بھی ہے، اگرچہ نکاح نہیں ٹوٹے گا، لعنت پھر بھی ہے۔ اَوَ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ، مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، اس سے بچیں۔ بیوی سے حق مہر والے پہلے ضرورت پڑنے پر، یہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، یہ اس نے اردو بھی میری آزمائش کے لکھی ہے۔ مولانا مسیح صاحب آپ پڑھ دیں۔ یہ دوسرا سوال کیا ہے؟ مہر سے پہلے اگر ہم اچھا احمد صاحب سمجھی بیٹھے، کہہ رہے ہیں حق مہر سے پہلے اگر بیوی کے پاس ایک بندہ چلا گیا تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حق مہر آپ نے ادا نہیں کیا، آپ اپنے گھر والوں کے پاس چلے گئے ہیں تو آپ کا جانا جائز ہے، لیکن حق مہر کی ادائیگی آپ پر لازم ہے۔ جیسے آپ کے پاس پیسے ہوں وسعت کے، آپ حق مہر ادا کر دیں، اس سے آپ کا بیوی کے پاس جانا منع نہیں ہے۔ بیوی کو دوسری شادی پر راضی کس طرح کریں، اس کے حقوق اور وضاحت؟ بڑا اوکھا یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، حق مہر کے پیسے تیرے پاس ہے نہیں تو دوسری شادی کرنے کے چکر میں ہاں جی لو، یہی بندہ جو کہتے ہیں حق مہر کے پیسے نہیں ہیں، اب یہ دوسری بھی کر رہا ہے، تو جو تو پہلی کے حق ادا نہیں کر سکتا دوسری کہاں سے آئے گی؟ اور دوسری بات کہ بیوی کو دوسری شادی پر راضی کیوں کرتے ہیں؟ دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، بیوی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ دوسری شادی کی اجازت تو اللہ نے دی ہے، بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، اعتماد میں لیں، یہ نہ ہو کہ بھاگ جائیں۔ اعتماد میں لینے کا معنی یہ کہ آپ اس کے سب حقوق ادا کریں، بالکل آپ کو دوسری شادی کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو عورتیں اجازت نہیں دیتی نا، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میرے ساتھ خڑوس اور کنجوس ہے تو پتہ نہیں دوسری آ گئی تو کیا کرے گا میرے ساتھ، وہ اسی لیے کرتے۔ میں تو ان شوہروں پہ حیران ہوں جو بیوی سے گھر میں جھاڑو لگواتے ہیں، کپڑے دھلواتے ہیں، خدمت کرواتے ہیں، جوتی پالش کرواتے ہیں، کپڑے استری کرواتے ہیں، لیکن اس کو خرچ نہیں دیتے۔ جب ضرورت ہو مجھ سے مانگ لینا، یہ کوئی بات ہے بھائی؟ آپ اس کو اس کا خرچ دیا کرو نا۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، پھر بیویاں اجازتیں نہیں دیتی۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ 100% ٹھیک بیہیویئر رکھیں، اس کے حقوق ادا کریں، اللہ کا بھی حق نہ کھائیں، تو بالکل کوئی منع نہیں، ٹھیک ہے، نیک بن کریں، لیکن اس پہ بھی تھوڑا خیال۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیوی نے فون کیا نا خاوند کو، کہاں ہو؟ تو خاوند نے کہا بیگم میں نیک آدمی ہوں، میں کوئی حرام کام نہیں کرتا، تو میرے اوپر اعتماد کر۔
اس نے کہا صوفی صاحب میں تمہیں جانتی ہوں, مجھے تیرے حرام کام کا خطرہ نہیں ہے, تو کہیں اور حلال نہ کر لے, مجھے اس کا مسئلہ ہے تیرے اوپر. تو بھائی اس کو آپ ذرا دیکھ لیں, آپ معاملہ سامنے رکھیں, تو اگر آپ دونوں کے حقوق 100% ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ دوسری کریں, ورنہ آپ کسی کی بچی کو برباد نہ کریں, اس کی زندگی یوں نہ تختہ مشق نہ بنا. کیوں حدیث پاک میں بندے نے بیوی کے ایک کے حق دیے ایک کے حق نہ دیے, کل قیامت میں اللہ کی دربار میں آئے گا, اس کی ایک سائیڈ کو فالج ہو چکا ہوگا. تو یہ حال ہوگا, اس لیے اس سے بچ جائے. اس کو تول کے لینا پڑے گا. مولوی احمد سارے اکٹھے لے چل. مولوی صاحب میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ بیان کرا لو, ایک دفعہ سوالات کرا لو. استخارہ میں جب پانی نظر آئے تو اس کا جواب دیں. پانی دیکھنے کی کئی وجہ ہوتی ہیں. اب اس نے کیسا پانی دیکھا ہے پوری تفصیل دے. دریا کا پانی دیکھا ہے, آب زمزم کا پانی دیکھا ہے, نالی کا پانی دیکھا ہے, پلیت پانی دیکھا ہے, پاک پانی دیکھا ہے, آنسو کا پانی دیکھا ہے, اس نے کسی پھل کا پانی دیکھا ہے, کس نیت سے استخارہ کیا, رات کے کس حصے میں, پوری تفصیل ہے. بھائی یہ خواب کا علم بہت بڑا علم ہے, کوئی چھوٹا موٹا علم نہیں ہے. تھوڑی تفصیل دیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سورج گردش کرتا ہے یا زمین گردش کرتی ہے, قرآن پاک کے مطابق فرما دیں. والشمس تجری, قرآن کریم کا نظریہ سورج کے گھومنے کا ہے, تو ہم اس بات کے قائل ہیں. محسود اور برقی حضرات جمعرات کو, محسود اور برقی حضرات اپنی لڑکیاں دوسری قوم میں شادی نہیں کراتے. اچھا حضرات لکھا, میں نے سمجھا جمعرات لکھا. دوسری قوم میں شادی نہیں کراتے, دوسری قوم کا لڑکا افسر ہی کیوں نہ ہو, اور یہ کہتے ہیں رشتے سے انکار کر دیتے ہیں, کہتے صرف اپنی قوم سے رشتہ کریں گے. فعل کیسا ہے بھائی؟ اپنی قوم کو رشتے میں ترجیح دینا کوئی برا نہیں ہے, اچھا فعل ہے. اگر ایک بندہ صرف اپنی قوم میں رشتہ کرتے ٹھیک ہے, ہاں وہ یہ نہ کہے کہ صرف اپنی قوم میں رشتہ کرنا فرض ہے, نہیں کریں گے تو گناہ ہوں گے, یہ بات غلط ہو جائے گی. باقی ایک بندہ جہاں چاہے اپنا رشتہ دے سکتا ہے, لے سکتا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ شاید یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم باہر قوم میں جائیں تو ہمیں کوئی نقصان ہو یا ہمیں کوئی تکلیف ہو, تو اس طرح اگر اپنی قوم میں ہی کریں باہر میں نہ کریں تو جائز تو ہے. ایک بندے کی بیٹی ہے, وہ ہم اس کو مجبور تھوڑی کر سکتے ہیں بھی تو ہر صورت کسی اور قوم میں کر. اپنی قوم میں بھی کر سکتے ہیں, باہر بھی کر سکتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں بھی رشتے کیے ہیں, باہر بھی کیے. آپ علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں, 3 صاحبزادیوں کا رشتہ دوسری قوم میں کیا اور 1 صاحبزادی کا رشتہ اپنی قوم میں کیا. تو اس سنت کو سامنے رکھ کے دینداری کی بنیاد پہ اگر رشتہ یہ حضرات باہر کہیں دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی نہیں مسئلہ. میری معلومات میں ایسا نہیں ہے. میں اپنے کئی شاگردوں کو ایسا جانتا ہوں جنہوں نے محسود ہونے کے باوجود, برقی ہونے کے باوجود دوسری قوم میں رشتے کیے ہیں دینداری کی بنیاد. میں تو جانتا ہوں, لیکن اب ہر بندہ ایسے کرتا ہے یا نہیں کرتا, اب یہ اللہ جانتا ہے. حکومت کی طرف سے, کے پی کی حکومت کی طرف سے ائمہ کو اعزازیہ میں رقم دی جا رہی ہے, اس کا لینا کیسا ہے, رہنمائی فرما دے. بھائی میں تو سرکاری امداد کو وصول نہیں کرتا. ہمارے گھر تو لوگ کروڑوں کی آفر لے کر آتے ہیں, آپ لے لو. ہم نے اس کو پاؤں کے ٹھڈے پہ اڑایا ہے تو چہ جائے کہ ہم 15,000 20,000 لیتے پھریں. میں تو نہیں لیتا. باقی اگر آپ کو زور زبر سے آ کر لے کر لیتے ہیں تو آپ لے لیں, ٹیکس کا پیسہ ہے, کوئی ان کے ابا جی کا تھوڑی ہے, آپ لے لیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کام آپ حق کا کرنا, یہ نہیں ہے پیسے آپ ان سے لے کر ان کے حق میں ہی بات کرتے پھرو. ٹھیک ہے, بات آپ حق کی کرنا, پیسے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کا معاملہ ہوگا, ورنہ میں نہیں لیتا. لیکن یاد رکھیں جو بندہ پیسے آپ کو دے گا نا, پھر وہ آپ سے کام بھی لے گا. حضرت میرا بیٹا بیمار ہے, علاج کروانے ٹھیک نہیں ہو رہا, سب دوستوں کہہ دیں دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ سب بھی دعا کر لیں. دانت کے درد کا کوئی وظیفہ, دانت میں جب درد ہو تو اس کو پکڑیں اور 7 مرتبہ پڑھیں, وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, پھر چھوڑیں, پھر پکڑیں, پھر 7 دفعہ, پھر یہ 3 دفعہ کر لیں. میرا تو آزمودہ تجربہ ہے کہ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دانت کے درد کو سیٹ فرما دیتے ہیں. باقی جو بچے کے لیے آپ نے وظیفہ پوچھا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, کثرت سے پڑھیں, اللہ کریم کرم کا معاملہ فرمائے گا. مفتی صاحب, آج کل مساجد میں باقاعدہ طور پہ بارش برسنے کے لیے چند دن سورۃ یاسین کا ختم ہوتا ہے, اس کے بعد 8-10 دن بعد حلوہ پکا کر چلے جاتے ہیں, اور یہ عمل کیسا جائز ہے؟ یہ بارش کے لیے چندہ نہیں ہوتا, حلوے کے لیے چندہ ہوتا ہے. حلوے کے لیے چندہ ہونا, جس نے حلوہ کھانا ہے وہ جا کر چندہ جمع کرا دے, جس نے نہیں کھانا وہ نہ دے. آپ کے چندے کی بنیاد پہ کوئی بارش آئے اور نہ دینے پہ بارش رک جائے, ایسا کچھ نہیں ہے.
باقی چندے کے لیے کوئی حلوہ پکاتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کر لیں اور نہیں شامل ہونا چاہتے تو چھوڑ دیں. باقی بارش کے لیے نماز استسقاء ہے، سورۃ یاسین کا ختم کریں، یہ بھی بہتر ہے، کوئی نہیں مسئلہ، ورنہ نماز استسقاء پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب آپ نے فرمایا تھا ایک پروگرام میں کہ آج کل جو کرسیاں معذوروں کے لیے بنائی گئی ہیں سجدہ لگانے کے، اس کرسی کے سامنے تختہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا سجدہ کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک دفعہ پھر دہرائے دیتا ہوں، کرسی پہ نماز مجبوری میں ہوتی ہے، لیکن کرسی وہ جس کے آگے ٹیک لگانے کی چیز نہ ہو، ورنہ آپ ٹیک لگائیں گے لکڑی پر، نہ بابا، وہ سجدے کے لیے لکڑی پہ ٹیک لگانے سے نماز نہیں ہوگی. سجدہ دو طرح کا ہے شریعت میں، یا زمین پر کرو یا اشارے سے کرو. آپ یہ تکیے کے اوپر، آپ یہ لکڑی کے اوپر سجدہ کریں گے تو اس سے پرہیز کریں. مفتی بہتر ہے کہ آپ اشارے سے کریں نا، وہ آگے سے ہٹوا دیں، پھر تو صحیح ہے. وہ سب پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا قبرستان میں قرآن پاک کا صحیفہ لے کر جانا جائز نہیں، حالانکہ وہ قبرستان کی جگہ پاک ہے، انسان باوضو ہوتے ہیں تو جائز کیوں نہیں؟ ہمارے فقہا نے اس کو منع لکھا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، انہوں نے منع لکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جگہ پاک ہے، ہو سکتا ہے کسی قبر میں عذاب ہو رہا ہو، کچھ اور معاملات ہو، ضروری تھوڑی ہے. آپ کو پتہ ہے نیچے مسلمان ہے، نیچے کوئی غلط جگہ ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیفہ لے جانے کے بجائے آپ زبانی پڑھیں. ہمارے فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں. آپ صحیفہ کیوں لے جاتے ہیں؟ اور صحیفہ لے جانے میں ایک وجہ یہ بھی ہے، ہاں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگلا یہ سمجھے گا کہ ادھر قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، ادھر سے پڑھیں گے تو نہیں پہنچتا، تبھی اپنے پاس قرآن اٹھا کر لے کر آیا. آپ ادھر سے پڑھے ہو ادھر آ کر پڑھو تو برابر ہے، تو زبانی پڑھنے پر وہ اعتراض نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب اگر شلوار کا کوئی حصہ ناپاکی لگی ہوئی ہو تو یاد نہ رہا ہو کہ میری شلوار پہ ناپاکی لگی ہے، تب بابا شلوار پہ ناپاکی لگی ہے یا قمیض پہ ناپاکی لگی ہے، آپ ناپاکی کو دیکھیں کہ وہ ناپاکی کتنی ہے. اگر ناپاکی زیادہ ہے، جسے ہم قدر ذراع کہتے ہیں، قدر درہم، اس سے زیادہ ہے، ایک درہم سے بڑھ کے، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی. چاہے تھوڑی تھوڑی لگی ہے، سب کو اکٹھا کر لیں. اور اس سے کم ناپاکی ہے، ایک درہم وہ جو سکے والا ہوتا ہے، اس سے کم ناپاکی ہے تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ کوئی نسوار کی تصویر لگا کر بھیجی ہے بھائی نے. ضلع ٹانک کے 80% لوگ اسلم خان والی نسوار رکھتے ہیں. اس نسوار کے لفافے پر اسلم خان کی اپنی تصویر ہوتی ہے. ہر شخص اس کو جیب میں رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے دوسروں کی نماز ہوگی یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے اس کا کاروبار تو ہم بٹھانے کے چکر میں میرا کسی اسلم خان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اسلم کی تصویر ہو یا سلیم کی تصویر ہو، تصویر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈگری ہوتی ہے. تو بھائی تصویر لگی ہوئی آپ جیب میں رکھ لیں تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ جیب میں اندر چھپی ہوئی ہے. آپ کی جیب میں پیسے بھی تو ہیں نا، اس پر بھی تصویر ہے، شناختی کارڈ، اور آج کل ویکسینیشن کارڈ بھی ہے تو اس پر بھی تصویر ہے، تو جیب میں ہے تو نماز ہو جائے گی. تو ویسے ان کو اپنی تصویر نہ چلائیں تو بہتر ہے. پرنٹ تصویر تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. باقی نسوار کا کیا مسئلہ ہے، وہ جو علماء رکھتے ہیں وہی بتائیں گے. نہ میں نے آج تک رکھی ہے، نہ مجھے اس کا کوئی پتہ ہے، نہ پتہ ہے. غم ہیچ نہ دار ہے، ٹھیک ہے نا، اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتہ. بعض علماء اشاعت التوحید کے مدارس سے فاضل ہیں، اپنے جلسوں میں اشتہار میں اشاعت التوحید لکھتے ہیں، اپنے جلسوں میں اشاعت کے ذیلی امراء کو بلاتے ہیں، تقریریں کراتے ہیں، پنجپیر جاتے ہیں. ہمارا مسلک دیوبند ہے. اشاعت التوحید و سنہ کا مسلک علماء دیوبند سے جدا ہے. عقیدہ حیات النبی سمیت 15 مسائل میں ان کا نظریہ اپنا ہے. آپ نے 15 مسائل کی تفصیل دیکھنی ہو تو التحقیق المتین فی حیات النبی الکریم میں مولانا غلام رسول صاحب جو بھتیجے ہیں حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم العالیہ عالمی مجلس والے، ان کے بھتیجوں نے بہترین کتاب لکھی ہے اور حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم کی تصدیق سے شائع ہوئی ہے. التحقیق المتین آپ منگوا لیں، آپ کو ان کے 15 عقیدوں کی تفصیل مل جائے گی. اردو میں 150 صفحے کے لگ بھگ کتاب ہے، بہت بہترین ہے. اس لیے یہ حضرات دیوبندی لکھیں بھی نا تو ان کا علماء دیوبند سے ان عقیدوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کہہ چکا ہے کہ یہ دیوبندی نہیں ہے. تو جب ایک پولیس کا ڈپارٹمنٹ کہہ دے یہ بندہ پولیس مین نہیں ہے اور وہ کہے نہیں میں تو ورزی پہنتا ہوں، ہم کہیں جی 100 بار بھی پہن تو پولیس والا نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ تیرا کہہ چکا ہے، تو یہ خود کو 100 بار بھی دیوبندی کہیں تو علماء دیوبند کا مرکز دارالعلوم دیوبند کہہ چکا ہے کہ عقیدہ حیات النبی کا منکر، عقیدہ سماع عند القبر کا منکر کبھی بھی دیوبندی نہیں ہے. تو ان کے کہنے سے اشتہاروں پہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ٹانک میں مساجد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث لکھی ہوتی ہے، مساجد کو دیوانوں اور چھوٹوں بچوں سے دور رکھو،
دیوانوں کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن بچوں کا مساجد میں دور رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا بچوں کو مسجد میں نہ لائیں؟ بہت اچھی بات ہے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ واقعی حدیث ہے، لیکن اس حدیث پاک میں جو سبیان کا لفظ ہے، مجانین اور سبیان، مجانین تو بے وقوف ہے، وہ آ کر پیشاب کر دے مسجد میں، آپ کیا کرو گے؟ دھوتے پھرو گے، اس لیے مجنونوں کو نہ آنے دو۔ دوسرا، مجنون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لیونا، ٹھیک ہے نا، ایسے مجنون سادہ سا۔ اور جو بچے ہیں وہ بچے بھی وہی جس کو پیشاب کی فکر ہی نہیں ہے، وہ بیٹھے ہو پیشاب کر دے تو کیا فائدہ؟ تو ایسے بچے کو نہ لائیں۔ لیکن جو بچہ کچھ سمجھدار ہے، کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 4.5 سال کا، اس کو پتہ ہے یہ نماز ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو ایسے بندے کو والد لائے اور اپنے ساتھ ٹھہرائے، چھوڑ نہ دے کہ مسجد میں گھومتا پھرے، اپنے ساتھ والد ٹھہرائے گا نا تو وہ حیا اور ادب سے ساتھ ٹھہرے گا۔ ہمارے حضرات جو مسجد میں شور ہوتا ہے نا، پتہ کیوں ہوتا ہے؟ باپ بچے کو لاتے ہیں، چلا جا، وہ مسجد میں پیچھے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں سارے اور اگلی صف پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھائی اس کو چاہیے اپنے ساتھ نماز میں ٹھہرائے۔ تو 10 بچے آئیں، 10 باپوں کے ساتھ اپنے اپنے جگہ میں ٹھہر جائیں، کوئی ایک ادھر ادھر جائے گا تو اتنا شور نہیں ہوگا، باقی تو وہی ٹھہریں گے نا۔ یہ غلطی ان کے لانے والوں کے کہ لا کر چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ نہ دیں، آپ ساتھ رکیں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی نہیں مسئلہ۔ مفتی صاحب، میں نے بیٹے کا نام خزیمہ رکھا ہے، اس کے معنی بتا دیں۔ صحابی رسول کا نام ہے، بہت اچھا معنی ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ میاں کہنا میں کوئی جرم نہیں ہے، یہ اردو زبان میں کہا جا سکتا ہے۔ تمباکو اور نسوار کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو بھائی تمباکو اور کاروبار کے جو نسوار کے مسئلے ہیں نا، مجھے جواب آنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیوں آپ میرا خواہ مخواہ سے مسئلہ لگواتے ہو؟ افغانستان میں ملا عمر کو نے کہا تھا اجی نسوار بند کر دیا تو جہاد بھی خود کرنا۔ تو میرے خیال میں یہ مباح ہے، اس کو جو علماء کہتے ہیں نا مباح، مباح کا ہمارے اس کا فائدہ نقصان کوئی نہیں، اس پہ کوئی ثواب گناہ کے مسئلے نہیں ہیں، اس کا مسئلہ شریعت کے بجائے طبیعت سے ہے، تو اس کو طبیعت کے معاملات پہ دیکھیں، شریعت کے معاملات پہ نہ دیکھیں۔ ہمارے جتنے حکیم حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ نسوار سے نیند کم ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے، اس طرح کی طبیعت کے معاملے وہ بتاتے ہیں، تو اسی لیے ان معاملات کو شریعت سے ہٹ کے آپ طبیعت کے معاملات پہ دیکھیں۔ کیا گیم زون کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ میرے خیال میں یہ انٹرنیٹ کے معاملات ہیں، تو انٹرنیٹ میں اکثر ناجائز کاروبار ہیں، اس سے بچیں آپ۔ مفتی صاحب، ہمارے گھر میں بہت سے مسائل ہیں، دعا کریں اللہ آپ کے مسائل کو حل فرمائے۔ مفتی صاحب، اگر مستورات آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو کیسے کریں، یہاں آئیں یا ڈیرہ میں؟ مستورات کی بیعت کے لیے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہوتا، الفاظ بیعت کہلوا دیے جائیں۔ الفاظ بیعت بھائی رئیس کے پاس موجود ہے، وہ کوئی بہن کو جا کر بھائی کہلوا دے، بیوی کو جا کر خامد کہلوا دے، آپ ہمیں آ کر اس کی اطلاع کرا دیں، بس ٹھیک ہو گیا، بیعت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ہم سے اس کے وظائف لے لیں تو بیعت ہو جائے گی۔ میرے خیال میں میرے آنے سے زیادہ بہتر ہے آپ کال پر تو ہی جو ہے نا الفاظ بیعت کہلوا دیں تو ٹھیک ہے۔ کسی کے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بچے ہوئے پانی سے کیا مراد ہے؟ وہ استعمال شدہ ہے، یا اس نے بالٹی سے اپنا پانی نکال دیا باقی دے دیا تو اس سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا استعمال شدہ ہے تو اس پہ نہیں ہو سکتا۔ دوست کی چیز اسے بتائے بغیر اٹھا لیں، بعد میں بتا دیں، اسے چوری کہتے ہیں؟ دوستی کے تعلق کا مسئلہ ہوتا ہے، مثلاً کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، آپ نے آج یہاں سے ڈبہ اٹھا لیا اور استعمال میں رکھا، آپ کو پتہ ہے میرا اس دوست سے اتنا الحمدللہ گہرا یارانہ ہے کہ وہ محسوس نہیں کرے گا، تو چھوٹی موٹی چیز بغیر بتائے اٹھا کے لینا یہ چوری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے وہ ناراض ہوگا تو پھر چھوٹی چیز بھی آپ نہیں اٹھا سکتے، پھر آپ کو بتانا، آپ کو اجازت لینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ حق مہر 5 تولے سونا ہو تو کیا سونے کی جگہ پیسے دے سکتے ہیں؟ حق مہر معاف کیا جائے تو کیسے معاف ہوتا ہے؟ معاف کرنے کے بعد بھی حق مہر دیں گے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اس بیچارے کو کوئی مسائل ہیں صحیح، ویسے چلو اللہ آپ کے مسائل ختم فرما دے۔ 5 تولے سونا آپ نے لکھ دیا ہے تو اس کو آپ 5 تولے سونے کے پیسے موجودہ رقم میں آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، کنورٹ ہو سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ بیوی سے مشورہ کر لیا جائے تو بہتر ہے کہ لکھنے کے بعد میں اس کی جنس تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کیا کہتی ہو؟ دوسری بات کہ اگر معاف کرانا چاہیں، ہاں معاف ہوتا ہے لیکن شرائط کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ وہ پیسے، وہ جو مال ہے بیوی کے ہاتھ میں دے دیں اور اسے کہیں اس کے سیاہ سفید کی تو ذمہ دار ہے، اللہ رسول کی طرف سے تیرا حق ہے، تو کھا جا، کسی کالے چور کو دے دے، آگ میں ڈال دے، ہمیں دے دے، جس کو دے دے، تیری مرضی، اللہ رسول تم سے نہیں پوچھے گا، یہ تیرا حق ہے، یوں کر کے دے دو۔ اگر وہ چاہے لوٹا دے تو معاف ہو جاتا ہے، اگر نہ لوٹائے تو معاف نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تمہیں دے رہا ہوں پھر مجھے دے 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 دے، پھر وہ دینا تو نہ ہوا نا۔ ایک میاں کو میں نے کہا ایسے کہو، اللہ رسول کی طرف سے تیرا حق ہے تو جو مرضی آئے کر،
کہتے ہیں پھر تو وہ نہیں دے گی. تو میں نے کہا نہیں دے گی تو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ نے حق کے مار لینے. آپ نے حق کے مار کے بدلے میں اپنے حقوق لے لیے اور حق کے مار دینے کے مسئلے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اذان دینے کے لیے داڑھی ہونا, جی بالکل, نماز اور اذان کے لیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ بندے کو باشرہ ہونا ضروری ہے, بہت ہی بہتر کام ہے. ترغیب کے لیے چلو اذان میں گنجائش ہمارے بعض حضرات دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ اذان دے دے, لیکن بہتر کام یہ ہے کہ اگر اس کو اذان کا شوق ہے تو اس طرح کل وہ کہے مجھے امامت کا شوق ہے تو آپ داڑھی منڈے کو امامت پہ ٹھہرا دیں گے؟ نہیں, اسے چاہیے بھائی آپ سنت رسول کی پابندی فرمائیں, آپ اسلامی احکام کو مکمل فالو کر لیں, آپ 5 وقت کی اذان دے دیں, ہمیں کوئی نہیں مسئلہ, لیکن اس کو شریعت کے احکام کے پابندی سمجھانی چاہیے. ایک بیمار ہے اس کے لیے اسپیشل دعا کرو. اسپیشل دعا کون سی ہوتی ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ. اسپیشل دعا کیسے کہتے ہیں بھائی؟ دعا ہی کرو اللہ پاک اس بیمار کو صحت عطا فرمائے. چلو اسپیشل صحت عطا فرمائے. مفتی صاحب نسوار کے استعمال, یہ میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں, بغیر ساؤنڈ کے شاعری سننا. شاعری سننے کا منع نہیں ہے لیکن اس میں میوزک نہیں ہونا چاہیے. مفتی صاحب میرا سوال ہے, مسجد میں بیٹھ کر چندہ لاؤڈ سپیکر پر جمع کرنا, تو چندہ مسجد میں اعلان کرنا جین کے لیے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور دینا صحابہ سے ثابت ہے, اور دین کے چندے پر اعتراض کرنا ابو جہل سے ثابت ہے. بس آپ اس پر اب فیصلہ فرما لیں. اسکول بنایا ہے, اسکول میں بتایا جاتا ہے کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے, اسلام میں داڑھی ہے. اسکول والوں کو کہو تعلیم میں اسکول نہیں ہے, اسکول میں تعلیم ہے, آپ کیا کرو گے؟ جیسے آپ کو صرف داڑھی پر مسئلہ نظر آتا ہے. بابا داڑھی میں اسلام نہیں ہے, اسلام میں داڑھی ہو تو ٹھیک ہے, ایک داڑھی میں تو سارا اسلام نہیں ہے. نماز بھی پڑھنی پڑے گی, روزہ رکھنا پڑے گا, حج کرنا پڑے گا, عقیدہ صحیح کرنا پڑے گا, یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ داڑھی میں اسلام ہے لہٰذا اسلام داڑھی بھی کٹا دے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی. اس معاملے کو آپ پورا دیکھیں. داڑھی تو مرد کی صفت ہے, یہ مرد کے چہرے پہ آتی ہے. دیکھیں نا, اللہ اللہ ہونا شروع ہو گیا. تو داڑھی تو مرد کی صفت ہے, جو مرد بنتا ہے تو اس کو داڑھی رکھنی چاہیے. شیطان نے سب سے پہلے داڑھی مونڈی تھی, مرد بن کے آیا تھا اور داڑھی مونڈ کے لواطت کی طرف قوم لوط کو متوجہ کیا تھا کہ تم داڑھی والوں کو چھوڑ کیوں دیتے ہو, ہم داڑھی مونڈ کے آئیں گے, ہمیں استعمال کرو. یہ غالباً تفسیر مدارک میں ہے. تو اسی لیے داڑھی مونڈنے کی ابتدا یہ ٹانڈے کہاں ملتے ہیں, ذرا جا کر وہاں دیکھ لیں. غصے میں برداشت کرنے کا وظیفہ کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. آیت پڑھیں بھی اور اس کا ترجمہ بھی علماء سے سمجھے کہ معاف کرنے والوں کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. جوانی کی حالت میں تقویٰ کیسے اختیار کریں؟ آنکھ کی حفاظت کر لیں, آدھے سے زیادہ تقویٰ آپ کو مل جائے گا. مفتی صاحب جمعہ کی نماز کے لیے جو تعداد شرط میں اس میں بالغ اور نابالغ برابر ہے؟ جی ہاں برابر ہے, لیکن بالغ ہونے چاہیے, نابالغ کو تو آپ نہ آئیں گے نا تو بہت بہتر ہے. میرے ایک دوست کا بیٹا پیدا ہوا ہے, کوئی اچھا سا نام بتا دیں. محمد نام رکھ لیں یا ابو بکر نام رکھ لیں, عمر رکھ لیں, عثمان رکھ لیں, حیدر رکھ لیں یا معاویہ رکھ لیں. مفتی صاحب کسی ایک امام کے مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا کسی اور کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی اور امام کے مقلد. جی بالکل, آپ شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھیں, مالکی کے پیچھے پڑھیں, حنبلی کی پڑھیں, بالکل جائز ہے, نماز ہوتی ہے. لیکن خیال کرنا وہ مقلد ہونا چاہیے امام شافعی, امام مالک, امام احمد کا, غیر مقلد نہیں ہونا چاہیے. کہیں ہو وہ غیر مقلد اور آپ کو کہے میں امام شافعی کو مانتا ہوں, ایسا نہیں ہوتا. تھوڑا فرق کر کے جیو. مفتی صاحب جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہمارے نبی پاک علیہ السلام سے بڑا ہے؟ جی نہیں, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اللہ کے بعد درجہ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. جبرائیل تو آگے جا نہیں سک رہے تھے, وہاں پہ رک گئے تھے سدرۃ المنتہا پہ کہ میرے پر جل جائیں گے. تو بھائی حضور پاک تو لامکان تک گئے ہیں. ساؤتھ خالی بدر احمد صاحب کا مرید ہے. جی ماشاء اللہ, 2300 پوسٹیں ساؤتھ وزیرستان میں بک گئی ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نام پہ ایف ایس سی کے لڑکے بھرتی ہوئے ہیں, ایم ایس سی کے, اس میں پیسے استعمال کرنا بھائی یہ تو رشوت خوری ہے, اس سے تو بچ جائیں. میرٹ پہ ہونا چاہیے جو چیز ہو. حضرت جو نماز قضا ہو گئی, تعداد معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز دہرائیں, پوری زندگی دہراتے رہیں. جس دن دل کو تسلی ہو جائے کہ اب نمازیں پوری ہو گئی ہیں, اس دن پوری ہو گئی ہیں. مفتی صاحب بیٹی اپنے باپ سے اپنا حق مانگتی ہے, باپ اس بات پہ بیٹی کو بد دعا دیتے ہیں. بیٹیوں اور بہنوں کا حق جو ہے, بیٹی کا کون سا حق ہے جو باپ سے مانگتی ہے؟ کون سا حق؟ اچھا نام رکھے باپ, دینی تعلیم دے اور اچھی جگہ شادی کرے, بس یہ اس کا حق ہے. اور وہ کہے اپنے زمین سے مجھے زندگی میں حصہ دو, یہ بیٹی کا حق نہیں ہے, یہ بیٹے کا حق نہیں ہے. زندگی میں نہیں مانگ سکتی.
تو وراثت تو موت کے بعد حق بنتا ہے, زندگی میں تو خود مالک ہے. اگر وہ زندگی میں کہ مجھے اپنی چیز بیچ کے دے دے تو بیٹی زیادتی کر رہی ہے باپ کے ساتھ, باپ دے نہ دے اس کی مرضی ہے. تو حق یہ نہیں ہے جو آپ حق کہہ رہے ہیں, حق تب ہے جب باپ نہ ہو دنیا میں, پھر ورثاء کا حق متعلق ہوتا ہے. شادی کے دن دولہے کو کارڈ میں پیسے دینا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے, آپ اس کو ہدیہ دے سکتے ہیں. کارڈ میں کیوں دیتے ہیں, ویسے ہی دیتے ہیں نا اس کو. دو بندوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ موٹ بولنا, ہاں کچھ ایسے انداز کے جھوٹ بول دو جس سے ان کے دل نرم ہو جائیں. اتنے بڑے بڑے نہ بولو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑ جائے. جب کافر کا بچہ پیدا ہو تو مر جائے تو جنت جاتا ہے. اس بارے میں دونوں قول کے اختلاف موجود ہیں. عشاء کی نماز میں وطر پڑھتے ہو وضو ٹوٹ گیا, فرض پڑھ چکے تھے تو کیا اب صرف وضو کریں اور وطر پڑھ لیں؟ بعد میں پہلی رکعت پڑھ رہا تھا, سورۃ فاتحہ پڑھ لی, تھوڑا سا جھکا, فوراً یاد آیا کہ پہلی رکعت ہے, پھر سیدھا کھڑا ہو گیا, تو ایسا کرنے اس سے سجدہ صاف نہیں آتا, چھوڑو جھکیں, دوبارہ اٹھ گئے تو بالکل ٹھیک ہے.